خوش آمدید ٹائیگر، تم جب بھی آتے ہو مجھے بے حد مسرت ہوتی ہے، رابرٹ نے فون کا ریسیور رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اور جب جاتا ہوں پھر کیا ہوتا ہے؟ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا تو رابرٹ بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑا۔ پھر دوبارہ ملنے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، رابرٹ نے خوبصورت جواب دیتے ہوئے کہا، اور اس کے اس جواب پر بھی ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا۔ رابرٹ نے انٹرکام پر ٹائیگر کے لیے ایپل جوس کا آرڈر دے دیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ٹائیگر کا پسندیدہ ڈرنک یہی ہے۔ آج مجھے لگ رہا ہے کہ تم ذہنی طور پر الجھے ہوئے ہو، کوئی خاص بات؟ رابرٹ نے کہا تو ٹائیگر ایک بار پھر ہنس پڑا۔ اب تو تم قیافہ شناس بنتے جا رہے ہو، ٹائیگر نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا میرا اندازہ غلط ہے؟ رابرٹ نے کہا۔ نہیں، درست ہے، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان ٹرے میں ایپل جوس کا ایک بڑا گلاس رکھے اندر داخل ہوا۔ اس نے سلام کیا اور پھر وہ گلاس ٹائیگر کے سامنے رکھ کر وہ مڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ ہاں، اب بتاؤ کیا الجھن ہے؟ رابرٹ نے کہا۔ کاراکاز کلب میں کسی وکٹر کی تلاش ہے، لیکن وہاں دور دور تک کسی وکٹر کا نام و نشان تک نہیں ہے، ٹائیگر نے جوس کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ وکٹر کی تلاش؟ کیا مطلب؟ یہ تو ایک عام سا نام ہے اور انڈر ورلڈ میں ہزاروں نہیں تو سینکڑوں ضرور وکٹر نام کے افراد ہوں گے، رابرٹ نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ رومانیہ سے ایک آدمی نے پاکیشیا پہنچ کر کاراکاز کلب میں پہنچنا تھا اور کاؤنٹر پر وکٹر کا نام لینا تھا اور پھر اس کے مطلوبہ آدمی تک اسے پہنچایا جاتا، لیکن وہ آدمی یہاں پہنچنے سے پہلے ہی ہلاک کر دیا گیا، ٹائیگر نے بتایا اور پھر اسے مزید تفصیل بھی بتا دی۔ اس آدمی نے کس وقت کاراکاز کلب پہنچنا تھا؟ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد رابرٹ نے کہا۔ یہ تو معلوم نہیں ہو سکتا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ ظاہر ہے اسے کوئی مخصوص وقت ہی دیا گیا ہوگا، کیونکہ کلب کی استقبالیہ میں 3 شفٹوں میں کام ہوتا ہے، ہر شفٹ میں پہلے سے مختلف آدمی موجود ہوتے ہیں۔ اب ایسا کوڈ تینوں کو تو نہیں بتایا جا سکتا، رابرٹ نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، لیکن اب کیا کیا جائے؟ ٹائیگر نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ تم نے رومانیہ کا نام لیا ہے، تمہارے اس کام میں کوئی رومانیہ کی لڑکی تو ملوث نہیں ہے؟ رابرٹ نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ رومانیہ کی لڑکی کہاں سے اس معاملے میں داخل ہو گئی؟ میں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ رومانیہ سے ایک آدمی نے کاراکاز کلب کے کاؤنٹر پر پہنچ کر وکٹر کا لفظ استعمال کرنا تھا، ٹائیگر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ دراصل مجھے اس لیے خیال آ گیا تھا کہ مجھے اطلاع ملی تھی کہ رواز کلب میں معروف سائنسدان ڈاکٹر اعظم کی ملاقات ایک رومانیہ نژاد لڑکی سے ہوئی، اور ڈاکٹر اعظم جس والہانہ انداز میں اس لڑکی پر فریفتہ ہوتا نظر آ رہا تھا، اس نے میرے آدمی کو چونکا دیا۔ پھر ان کے درمیان ہونے والی گفتگو ٹیپ کی گئی تو اس سے پتہ چلا کہ لڑکی نے پوری کوشش کی کہ ڈاکٹر اعظم اسے اپنی رہائش گاہ پر لے جائے، لیکن ڈاکٹر اعظم کسی وجہ سے ایسا نہیں کر رہا تھا، اور پھر یہ لڑکی مایوسی کے عالم میں چلی گئی، رابرٹ نے کہا۔ اس میں ایسی کون سی بات ہے کہ تمہارے آدمی نے انہیں چیک کیا اور پھر تمہیں رپورٹ دی؟ ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو رابرٹ بے اختیار ہنس پڑا۔ بظاہر یہ عام سی بات ہے، ہوٹلوں میں اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے، لیکن اس میں ایک فریق سائنسدان تھا اور دوسرا فریق ایک غیر ملکی لڑکی، اس لیے کسی بھی وقت یہ اطلاع قیمتی بن سکتی ہے۔ مجھے بعض اوقات ایسی اطلاعات سے اتنی بڑی رقومات مل جاتی ہیں کہ تم یقین ہی نہ کرو گے۔ تم نے رومانیہ کا نام لیا تو مجھے یہ اطلاع یاد آ گئی، اس لیے میں نے تم سے پوچھا تھا، رابرٹ نے کہا۔ نہیں، ہمارا کوئی تعلق اس سائنسدان سے ہے اور نہ اس لڑکی سے، ہمیں تو وکٹر کا معمہ حل کرنا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ اوکے، میں معلوم کرتا ہوں، رابرٹ نے کہا، اور اس نے ریسیور اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو رابرٹ نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، رابرٹ بول رہا ہوں، رابرٹ نے کہا اور پھر دوسری طرف سے کی جانے والی بات سنتا رہا۔ اس کے چہرے کے رنگ ساتھ ساتھ بدل رہے تھے۔ معلوم کرو کہ کہیں وہ رومانیہ نژاد لڑکی تو اس ہلاکت میں ملوث نہیں ہے، اور پھر مجھے رپورٹ دو، رابرٹ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبا کر ہاتھ اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے، لیکن ٹائیگر اس کے منہ سے رومانیہ نژاد لڑکی اور ہلاکت کے الفاظ سن کر چونک پڑا تھا۔ گرونو سے بات کراؤ، میں رابرٹ بول رہا ہوں۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد رابرٹ نے کہا۔ گرونو، میں رابرٹ بول رہا ہوں، تمہارے کاراکاز کلب میں کوئی وکٹر نام کا آدمی موجود ہے؟ رابرٹ نے کہا۔ نہیں ہے،
لیکن رومانیہ سے ایک آدمی نے آ کر تمہارے کلب کے استقبالیہ پر وکٹر کا نام لینا تھا اور کسی اہم آدمی سے ملوایا جانا تھا، لیکن وہ آدمی رومانیہ سے یہاں آنے سے پہلے ہی وہیں رومانیہ میں ہی ہلاک ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ نام کسی آدمی کا اصل نام نہیں بلکہ بطور کوڈ استعمال کیا جانا تھا۔ کیا تم معلوم کر سکتے ہو کہ یہ کس کا کوڈ نام ہو سکتا ہے؟ رابرٹ نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، جلد از جلد معلوم کر کے مجھے رپورٹ دینا، رابرٹ نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ گرونو بہت تیز آدمی ہے، وہ بہت جلد ہی اصل بات کا سراغ لگا لے گا اور جیسے ہی مجھے رپورٹ ملی میں تمہیں فون کر دوں گا۔ رابرٹ نے رسیور رکھ کر ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ شکریہ، لیکن اس رومانیہ نژاد لڑکی کے بارے میں کیا خبر دی گئی تھی تمہیں؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ اس سائنسدان ڈاکٹر اعظم کو اس کی رہائش گاہ میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ میرے آدمی نے اس قتل کے بارے میں رپورٹ دی تھی، رابرٹ نے کہا۔ کب کی بات ہے یہ؟ کہاں رہتا تھا یہ سائنسدان؟ ٹائیگر نے چونک کر کہا۔ جب تمہارا اس سے تعلق ہی نہیں ہے تو چھوڑو اس چکر کو۔ دارالحکومت میں روزانہ درجنوں افراد ہلاک ہوتے رہتے ہیں، رابرٹ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ عام آدمی نہیں ہے، سائنسدان ہے، اور بہرحال اس کا غیر ملکی لڑکی سے رابطہ رہا ہے۔ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ کوئی بڑا معاملہ ہے، ٹائیگر نے کہا تو رابرٹ بے اختیار ہنس پڑا۔ پہلے تو تم اس اطلاع پر حیرت کا اظہار کر رہے تھے، اب خود ہی اس کو اہم قرار دے رہے ہو، رابرٹ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس وقت صرف ملاقات کی بات تھی، ہلاکت کی بات سامنے نہیں آئی تھی، ٹائیگر نے کہا۔ اگر تمہارے لیے یہ کام کی اطلاع ہے تو 1,00,000 روپے اس کا معاوضہ ہوگا، رابرٹ نے کہا۔ صرف 1,00,000 روپے؟ میرا خیال تھا کہ تم 10,00,000 روپے سے کم کی بات نہیں کرو گے، ٹائیگر نے منہ بناتے ہوئے کہا اور رابرٹ بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ رابرٹ بول رہا ہوں، ڈاکٹر اعظم کی رہائش گاہ کہاں ہے؟ رابرٹ نے کہا۔ اوکے، رابرٹ نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ ڈاکٹر اعظم کی رہائش گاہ گرین ٹاؤن میں ہے، کوٹھی نمبر 101، اور آج صبح ہی ان کی ہلاکت کا علم ہوا ہے، رابرٹ نے کہا۔ اوکے، بے حد شکریہ۔ اصل کام وکٹر والا ہے، اس بارے میں تمہیں کوئی اطلاع ملے تو مجھے فوراً بتانا، ٹائیگر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا تو رابرٹ نے اسبات میں سر ہلا دیا، اور ٹائیگر سر ہلاتا ہوا مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا آفس سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار گرین ٹاؤن کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ گو اس نے ڈاکٹر اعظم کا نام پہلے کبھی نہیں سنا تھا، لیکن بہرحال یہ بات اسے اس معاملے میں دلچسپی لینے پر مجبور کر رہی تھی کہ ڈاکٹر اعظم سائنسدان تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گرین ٹاؤن کی اس کوٹھی تک پہنچ گیا جو ڈاکٹر اعظم کی رہائش گاہ تھی، لیکن وہاں پولیس موجود تھی۔ ٹائیگر نے کار ایک سائڈ پر روکی اور پھر ڈیش بورڈ کھول کر اس میں رکھا ہوا ایک لفافہ نکال کر اس میں سے ایک وزٹنگ کارڈ اور ایک شناختی کارڈ نکال کر جیب میں ڈالا، اور باقی لفافہ دوبارہ اس نے ڈیش بورڈ میں رکھا اور پھر وہ کار سے نیچے اتر آیا۔ کوٹھی کے پھاٹک کے باہر پولیس کی گاڑیاں موجود تھیں، جبکہ ایک پولیس کار بھی ایک سائڈ پر کھڑی تھی۔ 2 مسلح سپاہی گیٹ پر بڑے چوکنے انداز میں کھڑے تھے۔ ٹائیگر ان کی طرف بڑھا تو وہ دونوں اس طرح چوکنا اور مستعد ہو گئے جیسے انہوں نے کسی دشمن کو دیکھ لیا ہو۔ رک جاؤ، ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر کہا۔ تمہارا کوئی آفیسر موجود ہے یہاں؟ میں روزنامہ پاک ایشیا کا چیف کرائم رپورٹر ہوں، ٹائیگر نے بڑے باوقار سے لہجے میں کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ کوئی سپاہی جواب دیتا، کوٹھی کے چھوٹے پھاٹک سے ایک پولیس آفیسر جو انسپیکٹر رینک کا تھا باہر آ گیا۔ انسپیکٹر عثمان سے بات کر لو، سپاہی نے باہر آنے والے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے؟ انسپیکٹر عثمان نے ٹائیگر کی طرف دیکھتے ہوئے قدرے کرخت لہجے میں کہا۔ میرا نام رضوان ہے اور میں روزنامہ پاک ایشیا کا چیف کرائم رپورٹر ہوں، ٹائیگر نے آگے بڑھ کر جیب سے شناختی کارڈ نکال کر انسپیکٹر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ پہلے تو آپ سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، انسپیکٹر عثمان نے کارڈ لے کر اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ابھی حال ہی میں گریٹ لینڈ سے آیا ہوں، ٹائیگر نے کہا۔ اوہ اچھا، ٹھیک ہے، فرمائیے آپ کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ ویسے آپ کو یہاں کے بارے میں کس نے اطلاع دی ہے؟ انسپیکٹر عثمان نے کارڈ واپس کرتے ہوئے کہا۔ ہم کرائم رپورٹروں کی ناک پولیس سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے، اس لیے اس بات کو چھوڑیں، یہ بتائیں کہ ڈاکٹر اعظم سائنسدان کب ہلاک ہوئے ہیں اور آپ کی ابتدائی تفتیش کیا کہتی ہے؟ ٹائیگر نے کارڈ لے کر اسے واپس جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ پریس کو باقاعدہ بریفنگ دی جائے گی، لیکن تمام ابتدائی کارروائیاں مکمل ہونے کے بعد، انسپیکٹر عثمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ تو مجھے معلوم ہے کہ آپ نے کیا بریفنگ دینی ہے، آپ کی دی ہوئی بریفنگ چھاپتے ہوئے ہماری عمر گزر گئی ہے، مجال ہے
جو ایک لفظ بھی تبدیل ہو جائے۔ بہرحال میں نے تو سرسری اور ابتدائی معلومات کی بات کی ہے۔ اگر آپ تعاون نہیں کریں گے تو مجھے آپ کے ایس پی عادل فیروز صاحب کو فون کرنا پڑے گا، وہ میرے انکل ہیں، ٹائیگر نے کہا تو انسپکٹر عثمان بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ، پھر تو آپ اپنے ہی آدمی ہوئے، آئیے میرے ساتھ۔ انسپکٹر عثمان کا رویہ یک لخت بدل گیا تھا اور ٹائیگر اس کے ساتھ چلتا ہوا کوٹھی میں داخل ہوا تو وہاں کافی پولیس والے موجود تھے۔ اس کوٹھی میں ڈاکٹر اعظم کی رہائش تھی۔ انہوں نے نیچے بڑے تہہ خانے میں اپنی ذاتی لیبارٹری بنائی ہوئی تھی۔ وہ غیر شادی شدہ آدمی تھے۔ گرین پرل نامی جزیرے میں نیوی کی خصوصی ورکشاپ میں بھی ہفتے میں 2 روز کے لیے جاتے تھے۔ کوٹھی میں سیکیورٹی کے 2 مسلح آدمی، ایک ڈرائیور، ایک باورچی اور ایک ملازم ان کے ساتھ رہتا تھا۔ اس لیے پولیس کو یہاں سے 6 لاشیں ملی ہیں۔ ڈاکٹر کی لاش ان کی لیبارٹری میں پڑی ہوئی تھی۔ انہیں سینے میں گولی ماری گئی تھی جو عین دل میں لگی اور ان کی فوراً موت واقع ہو گئی، لیکن ڈاکٹر مرحوم کی آنکھوں میں انتہائی حیرت کا تاثر جیسے منجمد نظر آ رہا تھا، جیسے وہ گولی مارنے والے کو اچھی طرح جانتے ہوں اور انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ بھی انہیں گولی مار سکتا ہے۔ باورچی کی لاش کچن میں پڑی پائی گئی، جبکہ ملازم کی لاش ایک کمرے میں اور ڈرائیور اور سیکیورٹی والوں کی لاشیں گیٹ کے ساتھ والے سیکیورٹی روم میں پڑی ملی ہیں۔ سب کو گولیاں ماری گئی ہیں، انسپکٹر عثمان نے باقاعدہ تقریر کے انداز میں کہا۔ پولیس کو کس نے اطلاع دی تھی اور کب؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ ساتھ والی کوٹھی کا چوکیدار کئی روز سے چھٹی پر گیا ہوا تھا۔ وہ آج دوپہر کو واپس آیا تو اس نے اس کوٹھی کا چھوٹا پھاٹک کھلا ہوا دیکھا تو وہ چونک پڑا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کوٹھی کا پھاٹک ہر وقت بند رکھا جاتا ہے۔ اس نے اندر جھانکا تو اسے کمرے کے دروازے پر لاشیں پڑی نظر آئیں۔ اس نے اندر آ کر دیکھا اور پھر اس نے اپنی کوٹھی کے مالک کو جا کر بتایا۔ مالک نے بھی آ کر چیکنگ کی اور پھر پولیس کو اطلاع کر دی۔ انسپکٹر عثمان نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا، کوئی اندازہ ہے کہ یہ قتل کس نے کیے ہوں گے؟ ٹائیگر نے کہا، پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے۔ انسپکٹر عثمان نے جواب دیا۔ کیا میں ڈاکٹر صاحب کی لیبارٹری دیکھ سکتا ہوں؟ ٹائیگر نے کہا، وہاں کیا دیکھیں گے؟ وہاں ان کا کمپیوٹر تباہ کر دیا گیا ہے، باقی جو بڑے آلات تھے انہیں بھی گولیاں مار کر ختم کر دیا گیا ہے۔ انسپکٹر عثمان نے کہا، او اچھا، پھر کیا دیکھنا ہے؟ بہرحال شکریہ، آپ نے تعاون کیا ہے، پھر ملاقات ہوگی، ٹائیگر نے کہا، اور انسپکٹر عثمان سے ہاتھ ملا کر وہ واپس پھاٹک سے باہر آ گیا اور پھر اپنی کار کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی وہ کار تک پہنچا ہی تھا کہ سڑک کی دوسری طرف موجود کوٹھی سے ایک ادھیڑ عمر آدمی نکل کر تیزی سے اس کی طرف آنے لگا۔ 1 منٹ جناب، اس آنے والے نے کہا تو ٹائیگر ٹھٹک کر رک گیا اور غور سے اس آنے والے کو دیکھنے لگا۔ آنے والا ادھیڑ عمر آدمی تھا اور لباس سے وہ کوٹھی کے مالک کے بجائے کوئی ملازم ہی لگ رہا تھا۔ سلام صاحب، کیا آپ کا تعلق پولیس سے ہے؟ اس آدمی نے قریب آ کر سلام کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرا تعلق اخبار سے ہے۔ کیوں؟ ٹائیگر نے کہا، اگر آپ پولیس کو میرے بارے میں نہ بتائیں تو میں آپ کو اس معاملے میں ایک اہم بات بتا سکتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا، کون سی بات؟ ٹائیگر نے چونک کر کہا، میرا نام کمال ہے اور میں سامنے والی کوٹھی میں ملازم ہوں، ہاؤس کیپر سمجھ لیں۔ مجھے دمہ کی شکایت ہے، اس لیے تازہ ہوا کھانے کے لیے میں صبح سویرے لان میں آ جاتا ہوں۔ اس سے میرے پھیپھڑوں کو سکون ملتا ہے، یہ میرا روز کا معمول ہے۔ آج صبح میں نے لان میں آ کر زور زور سے سانس لینے شروع کیے تو مجھے سامنے والی کوٹھی کا بھاری پھاٹک کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں بڑا حیران ہوا کیونکہ اتنی صبح پہلے کبھی یہ پھاٹک نہیں کھلا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنی کوٹھی کا چھوٹا پھاٹک کھولا تو میں نے دیکھا کہ سامنے والی کوٹھی جو ڈاکٹر اعظم کی ہے، اس کے پھاٹک سے ان کی کار باہر نکل رہی تھی۔ پھر کار مڑ کر رک گئی اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کار میں سے ایک غیر ملکی لڑکی نیچے اتری اور اس نے پھاٹک کو اندر سے بند کیا اور پھر چھوٹا پھاٹک کھول کر باہر آئی اور دوڑ کر کار میں سوار ہو گئی اور کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ میں سمجھ گیا کہ لڑکی کو ڈاکٹر صاحب نے بلایا ہوگا اور اب صبح کسی کے جاگنے سے پہلے اسے واپس بھیجا جا رہا ہے۔ میں نے پھاٹک بند کیا اور اندر چلا گیا۔ پھر پولیس آئی تو پتہ چلا کہ یہاں تو خوفناک واردات ہوئی ہے۔ اس آدمی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، جو کچھ تم بتا رہے ہو یہ تو بے حد اہم ہے، تمہیں پولیس کو سب کچھ بتانا چاہیے، ٹائیگر نے کہا۔ نہیں جناب، ہمارا مالک پولیس کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اگر میں نے پولیس کو بیان دیا تو پولیس بار بار کوٹھی پر آئے گی اور مالک مجھے نوکری سے ہی نکال دے گا۔ پھر میں دمے کا مریض ہوں، مجھے کسی نے نوکری تک نہیں دینی۔ اس آدمی نے جواب دیا، لیکن تم نے مجھے کیوں بتایا ہے؟
میں پولیس کو تمہارا نام لے کر نہیں بتا سکتا، ٹائیگر نے کہا۔ جناب، آپ پولیس انسپیکٹر کے ساتھ کوٹھی کے اندر گئے، میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ آپ کا تعلق پولیس سے تو نہیں، کیونکہ میرا ضمیر مجھے پریشان کر رہا تھا کہ میں یہ بات کسی نہ کسی کو بتاؤں، لیکن میں براہ راست پولیس کو نہیں بتا سکتا تھا۔ اب بھی آپ اگر میرا نام پولیس کو بتا دیں تو میں اپنی زندگی اور نوکری بچانے کے لیے صاف مکر جاؤں گا۔ آپ کو اس لیے بتا دیا کہ آپ اپنے طور پر کسی اور کا نام لے کر پولیس کو بتا دیں تاکہ قاتل پکڑے جا سکیں، کمال نے کہا۔ اس لڑکی کو تم نے دیکھا ہے؟ اس کا قد و قامت اور حلیہ کیا تھا؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ لڑکی غیر ملکی تھی، شاید یورپین تھی، کمال نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے اس کا قد و قامت اور حلیہ بھی سرسری سا بتا دیا۔ کیا وہ لڑکی کار میں اکیلی تھی یا کوئی دوسرا بھی اس کے ساتھ موجود تھا؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ جی نہیں، وہ کار میں اکیلی تھی، اور یہ بھی بتا دوں صاحب کہ ایسی خوبصورت پرشباب لڑکیاں میں نے بہت کم دیکھی ہیں، کمال نے کہا تو ٹائیگر بے اختیار مسکرا دیا۔ کار کی کیا تفصیل ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا تو کمال نے کار کی نہ صرف تفصیل بتا دی بلکہ اس کا رجسٹریشن نمبر بھی بتا دیا، کیونکہ وہ تقریباً روزانہ ہی اسے آتے جاتے دیکھتا رہتا تھا۔ اوکے، تمہارا شکریہ، میں اپنے طور پر پولیس کو رپورٹ کر دوں گا، تم پر کوئی بات نہیں آئے گی، ٹائیگر نے کہا تو کمال نے خوش ہو کر اس کا شکریہ ادا کیا، اور پھر ٹائیگر نے کار سٹارٹ کی اور اسے واپس موڑا اور اس کالونی کی بیرونی سڑک کی طرف چل پڑا۔ کچھ فاصلے پر ایک پبلک فون بوتھ پر اس کی نظریں پڑی تو اسے ایک خیال آیا اور اس نے کار روکی اور نیچے اتر کر وہ فون بوتھ میں داخل ہوا اور اس نے جیب میں موجود فون کارڈ نکال کر اسے فون پیس کے مخصوص خانے میں ڈال کر دبایا تو فون پیس کے اوپر والے حصے میں سبز رنگ کا بلب جل اٹھا تو ٹائیگر نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ رونالڈ کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ رابرٹ سے بات کراؤ، ٹائیگر بول رہا ہوں، ٹائیگر نے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، رابرٹ بول رہا ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد رابرٹ کی آواز سنائی دی۔ ٹائیگر بول رہا ہوں رابرٹ، ایک کار کی تفصیل نوٹ کرو اور اپنی تنظیم برڈز کے ذمے لگا دو کہ وہ اسے شہر میں تلاش کرے، میں تمہیں اس کا معقول معاوضہ دوں گا، ٹائیگر نے کہا۔ ٹھیک ہے، بتاؤ تفصیل، رابرٹ نے فوراً ہی رضامند ہوتے ہوئے کہا تو ٹائیگر نے وہ تفصیل بتا دی جو اسے کمال نے بتائی تھی۔ اوکے، تمہیں کہاں رپورٹ دوں؟ رابرٹ نے کہا۔ کتنی دیر لگ جائے گی اسے تلاش کرنے میں؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ کیا کہا جا سکتا ہے، یہ کام جلد بھی ہو سکتا ہے اور دیر بھی لگ سکتی ہے، رابرٹ نے کہا۔ اوکے، میں ریڈ لائن کلب میں ہوں گا، مجھے وہاں فون کر دینا، ٹائیگر نے کہا۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ٹائیگر نے ریسیور واپس کریڈل پر رکھا اور اپنا کارڈ نکال کر جیب میں ڈالا اور پھر فون بوتھ سے نکل کر وہ کار میں بیٹھا اور اب اس نے کار کا رخ ریڈ لائن کلب کی طرف کر دیا۔ ریڈ لائن کلب تک پہنچتے پہنچتے اسے 1 گھنٹہ لگ گیا اور وہ جیسے ہی کلب میں داخل ہوا استقبالیہ پر موجود نوجوان اس سے مخاطب ہوا۔ مسٹر ٹائیگر، آپ کا فون، استقبالیہ پر کھڑے نوجوان نے کہا تو ٹائیگر اس کی طرف مڑ گیا۔ وہ چونکہ زیادہ تر اسی کلب میں بیٹھتا تھا اس لیے یہاں کے سب لوگ اسے بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ ٹائیگر نے استقبالیہ کلرک کے ہاتھ میں موجود ریسیور لے کر کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ رابرٹ بول رہا ہوں، ٹائیگر۔ دوسری طرف سے رابرٹ کی آواز سنائی دی تو ٹائیگر بے اختیار چونک پڑا۔ کیا اتنی جلدی معلوم ہو گیا ہے یا کوئی اور بات ہے؟ ٹائیگر نے کہا۔ تمہاری مطلوبہ کار ہوٹل ہلٹن کی پارکنگ میں موجود ہے اور میرے آدمیوں نے اطلاع دی ہے کہ اس کار میں ایک یورپی لڑکی ہوٹل میں صبح کے وقت آئی تھی، رابرٹ نے کہا۔ او اچھا، تمہاری تنظیم برڈز واقعی بے حد تیز، مستعد اور فعال ہے، گڈ شو، ٹائیگر نے تعریف کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ، رابرٹ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ٹائیگر نے ریسیور رکھا اور الٹے پیروں واپس کلب سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار ہوٹل ہلٹن کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ لڑکی جو صبح سویرے ڈاکٹر اعظم کی کوٹھی سے نکلی تھی وہ وہاں سے سیدھی ہوٹل ہلٹن پہنچی ہے۔ ٹائیگر اس بارے میں سوچتا ہوا ہوٹل ہلٹن کی پارکنگ میں داخل ہوا، پھر اس نے نیچے اتر کر کار لاک کی۔ اسی لمحے اس کی نظریں سب سے آگے والی قطار میں کھڑی اس کار پر جم گئیں جس کا رجسٹریشن نمبر اور باقی تفصیلات وہی تھیں جو کمال نے ٹائیگر کو بتائی تھیں۔ سر، کارڈ، ٹائیگر کے کانوں میں آواز پڑی تو وہ چونک کر مڑا۔ پارکنگ بوائے اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے پارکنگ کارڈ ٹائیگر کی طرف بڑھا دیا۔ یہ سامنے جو اگلی قطار میں نیلے رنگ کی کار کھڑی ہے، کیا یہ تمہاری موجودگی میں آئی تھی؟
ٹائیگر نے کارڈ لیتے ہوئے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا، کون سی کار؟ آپ کا مطلب ہے ڈاکٹر اعظم صاحب کی کار؟ ہاں جناب، میری اس وقت ڈیوٹی شروع ہوئی ہی تھی، پارکنگ بوائے نے جواب دیا تو ٹائیگر بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک بڑی مالیت کا نوٹ نکالا اور اس نوجوان کی طرف بڑھا دیا۔ یہ تمہارا انعام، تم واقعی سمجھدار نوجوان ہو، ٹائیگر نے کہا۔ شکریہ سر، آپ بھی قدردان ہیں سر، نوجوان نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور ٹائیگر سے نوٹ لے کر اس نے جلدی سے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ کیا اس کار میں ڈاکٹر صاحب آئے تھے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ نہیں جناب، مس سلانیہ اس کار میں آئی تھیں، نوجوان نے جواب دیا تو ٹائیگر بے اختیار چونک پڑا۔ مس سلانیہ؟ وہ کون ہے؟ ٹائیگر نے کہا۔ یورپی ہیں، اپنے 3 ساتھیوں سمیت ہلٹن میں 5-6 روز سے رہ رہی ہیں۔ مجھے ان کے بارے میں معلوم نہیں تھا، لیکن اس کار سے باہر نکلتے ہوئے ان کے ہاتھ میں موجود فائل سے کاغذ گر گیا تھا جن کا انہیں علم نہ ہوا، اور وہ ہوٹل میں چلی گئیں۔ کاغذ اپنے انداز سے بے حد اہم لگتا تھا، اور یہاں ویسے بھی کام نہیں تھا، اس لیے میں یہ کاغذ لے کر استقبالیہ پر گیا، اور وہاں سے میں نے اس مس صاحبہ کا حلیہ بتا کر انہیں کاغذ دیا تو استقبالیہ والوں نے بتایا کہ ان کا نام سلانیہ ہے، اور انہوں نے کمرہ نمبر بھی بتا دیا اور مجھے کہا کہ میں خود جا کر انہیں کاغذ دے دوں، اس طرح شاید وہ مجھے کوئی انعام بھی دے دیں۔ میں وہاں گیا، ان کے کمرے کی کال بیل دی تو ایک یورپی مرد نے دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا کہ اندر مس صاحبہ کے ساتھ 2 یورپی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اس آدمی کو وہ کاغذ دیا تو اس نے بڑے سخت انداز میں مجھ سے کاغذ لے کر دروازہ بند کر دیا، جیسے میں نے کاغذ دے کر غلطی کی ہو۔ میں نے جا کر استقبالیہ والوں کو بتایا تو انہوں نے بتایا کہ ان کے 3 ساتھی ہیں اور ان کے کمرے اکٹھے ہیں، وہ شاید کسی اہم گفتگو میں مصروف ہوں گے، اس لیے انہوں نے مجھے لفٹ نہیں کرائی، ورنہ تو وہ سب بے حد اچھے لوگ ہیں۔ بہرحال میں واپس آ گیا۔ نوجوان نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کمرہ نمبر کیا ہے جہاں تم گئے تھے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ 212 جناب، پارکنگ بوائے نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی ایک آنے والی گاڑی کی طرف بھاگ گیا جو ابھی ابھی پارکنگ میں داخل ہوئی تھی۔ ٹائیگر ہوٹل میں جا کر سیدھی دوسری منزل پر چلا گیا، لیکن جب وہ کمرہ نمبر 212 کے سامنے پہنچا تو وہ یہ دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا کہ کمرے کا دروازہ لاکڈ تھا، اور سائیڈ پلیٹ پر جس پر مسافر کا نام لکھا ہوتا ہے وہ بھی خالی تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ سلانیہ کمرہ چھوڑ کر جا چکی ہے۔ ٹائیگر واپس نیچے آیا اور پھر استقبالیہ سے اسے معلوم ہوا کہ سلانیہ اور اس کے ساتھی رائٹ، فلپ اور جانسن 10 بجے کمرے چھوڑ کر ہوٹل کی گاڑی میں ایئرپورٹ گئے ہیں، تو ٹائیگر ہوٹل سے سیدھا ایئرپورٹ پہنچ گیا، اور وہاں تھوڑی سی انکوائری پر اسے معلوم ہو گیا کہ سلانیہ اور اس کے 3 ساتھی 12 بجے کی فلائٹ پر رومانیہ چلے گئے ہیں۔ تو ٹائیگر نے سوچا کہ چونکہ مقتول بہرحال سائنسدان تھا اور اسے قتل کرنے والی لڑکی یورپی ہے، اور پارکنگ بوائے کے مطابق اس کے پاس فائل تھی جس میں سے کاغذ گر گیا تھا، تو اس معاملے میں مزید انکوائری ضرور کی جانی چاہیے۔ شاید سلانیہ ڈاکٹر اعظم کو ہلاک کر کے کسی اہم فارمولے کی فائل لے گئی ہو، چنانچہ اس نے اس بارے میں عمران کو اطلاع دینے کا فیصلہ کر لیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک اردو ناول سارج ایجنسی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ عمران اپنے فلیٹ میں موجود تھا، اس کے ہاتھ میں ایک سائنسی کتاب تھی اور وہ اسے پڑھنے میں ہمہ مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی، تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا، لیکن اس کی نظریں کتاب پر ہی جمی رہیں۔ علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ سلطان بول رہا ہوں، تم فوری طور پر سرداور کو کال کرو، وہ تم سے کوئی ضروری اور اہم بات کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران چونک کر سیدھا ہو گیا۔ اس نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور ساتھ ہی کتاب بھی بند کر کے میز پر رکھ دی۔ سرداور کو تو میرے فلیٹ کا فون نمبر معلوم ہے، پھر انہوں نے کیوں سر سلطان کو فون کر کے مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے کہا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابطہ ہوتے ہی سرداور کی آواز سنائی دی، کیونکہ یہ نمبر ان کا ذاتی خصوصی نمبر تھا۔ علی عمران MSc DSc آکسن بازبان خود بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ یہ بازبان خود سے کیا مطلب ہوا؟ سرداور نے کہا۔ جیسے بقلم خود لکھا جاتا ہے، اسی طرح بزبان خود بولا جاتا ہے، لیکن آپ بتائیں کہ آپ نے بذات خود مجھے فون کرنے کے بجائے بذریعہ سر سلطان کیوں رابطہ کیا ہے؟
آپ کے پاس تو میرا نمبر موجود ہے، عمران نے کہا۔ میں نے تو انہیں نہیں کہا کہ تم مجھے فون کرو، میں نے تو انہیں ایک سائنسدان کے قتل کے بارے میں رپورٹ دی ہے اور ان سے درخواست کی ہے کہ وہ وزارت داخلہ سے کہہ کر اس قتل کی اعلیٰ پیمانے پر انکوائری کرائیں، سرداور نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کون تھا یہ سائنسدان اور کیسے ہلاک ہوا ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ ویسے وہ سر سلطان کی دانش مندی پر حیران رہ گیا تھا کہ انہوں نے کس طرح بالواسطہ طور پر اسے اس قتل کے بارے میں آگاہ کرنے کا سوچا تھا۔ سائنسدان کا نام ڈاکٹر اعظم تھا، اس کی رہائش گاہ گرین ٹاؤن کی کوٹھی نمبر 101 میں تھی۔ اس نے اپنی رہائش گاہ میں ہی ذاتی لیبارٹری بنائی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہی وہ ہفتے میں 2 روز گرین پرل جزیرے پر، جہاں نیوی کا اڈا اور ورکشاپ ہے، اس میں ایک اسپیشل ورکشاپ جسے لیبارٹری کا درجہ دیا گیا تھا کام کرتا تھا۔ ڈاکٹر اعظم نے ایسی چپ ایجاد کی تھی جسے اگر ایٹامک سب میرین میں نصب کر دیا جائے تو سمندری پانی میں موجود مخصوص کیمیکلز کی وجہ سے سب میرین کسی بھی آلے پر چیک نہیں کی جا سکتی۔ یہ انتہائی اہم ایجاد تھی، لیکن ابھی اس کی رینج کو وسیع کیا جا رہا تھا۔ پھر رپورٹ ملی کہ ڈاکٹر اعظم اور ان کے ملازمین کو ان کی رہائش گاہ پر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ان کی لیبارٹری بھی تباہ کر دی گئی ہے اور خاص طور پر اس کمپیوٹر کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا جس میں انہوں نے اس آلے کے بارے میں تفصیلات فیڈ کی تھیں، اور اسی رات نیوی کی اس اسپیشل ورک شاپ کو بھی نامعلوم افراد نے مکمل طور پر تباہ کر دیا، سرداور نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ ویری بیڈ، لیکن ہمیں تو کسی نے اطلاع تک نہیں دی، حالانکہ یہ انتہائی اہم واردات ہے، عمران نے کہا۔ وہاں جزیرے پر نیوی انٹیلیجنس تحقیقات کر رہی ہے اور یہاں پولیس۔ ویسے ہمیں ان واقعات پر افسوس تو بے حد ہے، لیکن اس آلے کا مکمل فارمولہ میرے پاس محفوظ ہے۔ میں نے اس سلسلے میں سخت احکامات دیے ہوئے ہیں کہ سرکاری یا غیر سرکاری کسی لیبارٹری میں اگر حکومت سے منظور شدہ کسی فارمولے پر کام ہو رہا ہے تو اس سلسلے میں تفصیلات سے ہمیں ساتھ ساتھ آگاہ رکھا جائے۔ اس لیے اس کا بنیادی فارمولہ میری تحویل میں موجود ہے، اس کی مدد سے اسے دوبارہ بنوایا اور اس پر مزید کام کروایا جا سکتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سائنسدان کے قاتل گرفتار کیے جائیں۔ اس لیے میں نے سر سلطان سے کہا تھا کہ وہ وزارت داخلہ کو خصوصی ہدایات جاری کر دیں تاکہ وہ اس کیس پر محنت کریں، سرداور نے کہا۔ لیکن سرداور، کیا آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ سب کچھ ایک منظم پلاننگ کے ساتھ کیا گیا ہے؟ آپ نے جو کچھ بتایا ہے اس کے مطابق ایک ہی رات دونوں وارداتیں بیک وقت کی گئی ہیں، ادھر ڈاکٹر اعظم کو ہلاک کیا گیا اور ادھر اسپیشل ورکشاپ تباہ کی گئی۔ یقیناً وہ لوگ اصل فارمولہ یا اصل آلہ بھی لے گئے ہوں گے، آپ مجھے اطلاع دیتے، عمران نے کہا۔ نہیں، اصل آلہ اسپیشل ورکشاپ میں موجود ہے، البتہ اسے تباہ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر اعظم کے کمپیوٹر میں فیڈ تفصیلات موجود تھیں، لیکن اس کمپیوٹر کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ ہاں، اگر ہماری تحویل میں بنیادی فارمولہ نہ ہوتا تو پھر ہمارے لیے یہ ناقابل تلافی نقصان تھا۔ اب بھی ڈاکٹر اعظم جیسے قابل سائنسدان کی ہلاکت ہمارے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے، لیکن ہونی پر تو کسی کا بس نہیں چلتا، سرداور نے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بتا دیا، اب میں بھی اس معاملے کو دیکھوں گا، اللہ حافظ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا، اور پھر وہ بیٹھا اس معاملے پر غور کر رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ ٹائیگر بول رہا ہوں باس، اگر آپ اجازت دیں تو ایک اہم معاملے پر آپ سے تفصیلی بات کرنی ہے، ٹائیگر نے کہا۔ کس سلسلے میں؟ عمران نے چونک کر کہا۔ ایک سائنسدان ڈاکٹر اعظم کی ہلاکت کے سلسلے میں، دوسری طرف سے ٹائیگر نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ تمہیں اس بارے میں کیسے معلوم ہوا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ باس، فون پر اتنی تفصیل سے بات نہیں ہو سکتی، ٹائیگر نے کہا۔ اوکے، آ جاؤ فوراً، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ سلیمان چونکہ اپنے گاؤں گیا ہوا تھا، اس لیے عمران ان دنوں فلیٹ پر اکیلا رہتا تھا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد کال بیل کی آواز سنائی دی تو وہ کرسی سے اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کون ہے؟ عمران نے عادت کے مطابق دروازہ کھولنے سے پہلے اونچی آواز میں پوچھا۔ ٹائیگر باس، باہر سے ٹائیگر کی ہلکی سی آواز سنائی دی تو عمران نے دروازہ کھول دیا اور ایک سائڈ پر ہٹ گیا۔ ٹائیگر سلام کرتا ہوا اندر داخل ہوا تو عمران نے دروازہ بند کر دیا اور پھر وہ دونوں ہی سٹنگ روم میں آ گئے۔
ہاں اب بتاؤ کہ تمہیں اس بارے میں کیا معلوم ہے، عمران نے کہا۔ باس، آپ کی بات سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس معاملے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ او نہیں، تمہارا فون آنے سے تھوڑی دیر پہلے مجھے اس بارے میں سرداور نے اطلاع دی ہے، عمران نے کہا۔ تو ٹائیگر نے اسے وکٹر کی تلاش کے سلسلے میں رونالڈ کلب کے رابرٹ سے ملنے سے لے کر ایئرپورٹ جا کر سلانیہ اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں حاصل ہونے والی معلومات تک سب تفصیل بتا دی۔ عمران خاموش بیٹھا سنتا رہا۔ تو ڈاکٹر اعظم اور اس کے 5 ملازموں کو اس لڑکی سلانیہ نے ہلاک کیا ہے، حالانکہ ان ملازموں میں مسلح اور تربیت یافتہ افراد شامل تھے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے انداز میں کہا۔